مرکزی عقیدت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ مرکزی عقیدت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میرا ایمان کہتا ہے میرا مرکز بریلی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام، امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس 102 آنے والا ہے۔ اس موقع پر عزیزم وجیح الدین رضوی نے اور اخی کریم قاضی مشتاق صاحب حافظہ نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ میں کچھ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں ریکارڈ کراؤں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ عنوان بہت کم بیان ہوتا ہے، اعلی حضرت اور تصوف۔ تو میں آج تھوڑی دیر میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف یہ کہ ایک محدث مفتی تھے بلکہ اپنے دور کے عظیم صوفی تھے، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں صوفی کی تاریخ بیان کروں گا، پھر اس کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو پیش کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ امام احمد رضا محدث بریلوی اپنے دور کے کتنے عظیم صوفی تھے۔ ان کے تصوف کو اجاگر کرتے ہوئے ان کے خلیفہ مبلغ اسلام سیاح افریقہ یورپ حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی مدفون مدینہ طیبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے حقیقت کا، وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، ہے سینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو۔ اور اس شعر میں تو کمال کر دیا، کہتے ہیں حرم والوں نے مانا، حرم والوں نے مانا یعنی مکہ المکرمہ والوں نے مانا، حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ، جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، کہتے ہیں عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی سہولت ہو، عجم کے واسطے لا رہے وہ قبلہ نما تم ہو۔ اور اخیر میں فرماتے ہیں علیم خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا، کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی المصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے جو میرے سامنے موجود ہے، الانوار القدسیہ فی معرفت قواعد الصوفیہ۔
اس میں آپ نے جو صوفی کی تعریف بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ صوفی فَإِنَّ حَقِيقَةَ الصُّوفِيِّ هُوَ عَالِمٌ عَمِلَ بِعِلْمِهِ اَيْ عَلَى وَجْهِ الْإِخْلَاصِ لَا غَيْرِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی کی حقیقت یہ ہے کہ صوفی وہ عالم ہے جو اپنے علم پر اخلاص کے طور پر عمل کرے۔ تو آگے فرماتے ہیں فَلَوْ عَمِلَ الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِخْلَاصِ كَانَ هُوَ الصُّوفِي حَقًّا، اگر کوئی عالم دین اپنے علم پر اخلاص کے طور پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے صوفی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں۔ پھر تصوف کی تعریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ تصفیت القلوب و اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشریعہ، دل کی صفائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کرنا شریعت میں، یہ تصوف ہے۔ اور ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اقرب الطرق الی اللہ تعالی لزوم قانون العبودیت والاستمساک بعروۃ الشریعہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے نزدیکی راستہ کیا ہے کہ بندگی کے قانون کو مضبوطی سے پکڑنا اور شریعت کی گرہ کو تھامے رکھنا، یہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں استقامت فعلہ علی قانون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اس کا مستقیم ہونا، اس کا قائم رہنا، اسٹیڈفاسٹ ہونا، یہ کیا ہے؟ ولی کی کرامت۔ تو جب آپ کو صوفی کی تعریف اور تصوف کی تعریف معلوم ہو گئی کہ عالم ہو اور اپنے علم پر اخلاص کے طور پر عمل پیرا ہو، تو وہ حقیقتاً صوفی ہے۔ اور پھر تصوف میں اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ تصوف کا راستہ طے کرانے کے لیے کوئی استاذ چاہیے، کوئی رہنما چاہیے، جس کو شیخ طریقت اور پیر طریقت کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی صوفیاء ہوئے، اسی لیے تو اللہ کی یہ سنت جاری ہے کہ جس کو بھی اس راہ میں اللہ تعالی مقام عطا فرماتا ہے، شیخ کے واسطے سے عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے استاذ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سنت کے اجرا کے لیے بطور واسطہ کے اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ اس سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ طریقت کا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ شیخ کے ذریعہ بندے پر ظاہر فرماتا ہے۔ اور صوفیاء کرام کی بارگاہ میں جب بندہ علم شریعت حاصل کر کے جاتا ہے تو صوفیاء اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ یعنی صوفیاء کی بارگاہ میں جانے والے علماء دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جاتا ہے تو اس کو فوراً خلافت سے نواز دیتے ہیں، اور ایک جب جاتا ہے تو اس کو مجاہدہ کرواتے ہیں، یعنی اس کے نفس کے اگینسٹ فائٹ کرواتے ہیں۔ تو جس کو مجاہدہ کرواتے ہیں وہ کون ہوتا ہے، اور جس کو فوراً ہی خلافت ملتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جب آپ یہ مقام سمجھیں گے تو پھر اعلیٰ حضرت کو سمجھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا تصوف میں مقام کیا ہے۔ اور اس کے لیے میں حوالہ پھر صوفی اعظم حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کر رہا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت پر میں نے کئی کتابیں پڑھی، لیکن کسی نے یہ حوالہ پیش نہیں کیا۔ یہ میری قسمت میں آیا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا مقام حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب سے بیان کر رہا ہوں۔
واقعہ سب نے لکھا ہے. ہمارے شیخ علامہ محمد بن اصباحی اپنی کتاب امام احمد و تصوف ہے جو اس عنوان پر پہلی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ علامہ عبد القادر بنایونی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اہل سنت سے کہا جب اعلیٰ حضرت کی بالکل جوانی تھی، سمجھ رہے ہیں، بالکل جوانی تھی، کہا کہ آپ مرید ہو جائیے. کہا کس کا مرید ہو جائے؟ کہا محررہ شریف میں جائیے، وہاں ایک علم معرفت کا آفتاب بیٹھا ہوا ہے. You go to Mahara Sharif because there is one sun regarding روحانیہ and spirituality. وہاں چلے جائیے. جب اس آفتاب کی شعاعیں اور اس کا ریفلیکشن آپ کے قلب پر پڑے گا، پھر دیکھیے گا کہ آپ کو کیسا مقام ملتا ہے. چنانچہ آپ بھی اور اپنے والد صاحب علامہ امام المتکلمین لقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر دونوں محررہ شریف چلے. جب محررہ شریف پہنچے، ملاقات ہوئی تو مرید کیا، دونوں کو مرید کیا. اور مرید کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ 25 دن یہاں رک جائیے، 10 دن رک جائیے، 5 دن رک جائیے، بلکہ فوراً ہی تمام سلاسل. اعلیٰ حضرت کو خالی قادری سلسلے میں خلافت نہیں دی، لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. سلسلے چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، تمام سلاسل کی خلافت دی. جب خلافت دے دی تو آپ کے جو ہونے والے سجادہ نشین تھے، آپ کے پوتے حضرت شیخ نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کر دیا کہ دادا جان، اے شیخ آل رسول، آپ کا یہ طریق نہیں ہے، this is not your way. آپ کا یہ طریقہ نہیں ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا ہے مرید ہونے کے لیے تو آپ اس کو مرید کرتے ہیں. عالم آئے، فاضل آئے، بڑے بڑے آئے ہیں یہاں پر، لیکن آپ نے سب سے مجاہدہ کروایا ہے. آپ نے سب کو کونے میں بٹھایا ہے، اللہ کی ضربیں لگوائی، روزے رکھوائے. لیکن یہ نوجوان کیسا آیا ہے کہ جس کو آپ نے فوراً خلافت سے نواز دیا. آل رسول کا جواب سننے سے پہلے آئیے چلتے ہیں علامہ عبد الوہاب شعرانی کی بارگاہ میں. علامہ عبد الوہاب شعرانی کیا فرماتے ہیں؟ علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمُ الدَّسُوقِيُّ رضی اللہ عنہ یقول لو ان العالم اتا الى الصوفیة خالصا من العلل والامراض لأوصلوه الى حضرت اللہ فی لحظت. علامہ ابراہیم دسوقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم صوفیہ کی بارگاہ میں آتا ہے، صوفیہ سے مراد کامل صوفیہ جو علوم شریعت، علوم معرفت کے جامع ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جب کوئی عالم آتا ہے، کسی اسٹیج میں آتا ہے، فرماتے ہیں خالصا من العلل والامراض، فرماتے ہیں کہ وہ اپنا جو دل ہے وہ روحانی بیماریوں سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے، تعلی سے، حب جاہ سے، حب مدح سے، سمجھ رہے کسی کو حقیر سمجھنے، تمام چیزوں سے جب پیور لے کر آتا ہے، پاک لے کر آتا ہے، بالکل کلین لے کر آتا ہے، تو پھر صوفیہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لَأَوْصَلُوهُ، اوصل یوصل ایصال سے آیا ہے، پہنچا دینا، to made towards high status. فرماتے ہیں کہ پھر صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ اس عالم کو اللہ کی بارگاہ میں فی لحظت سیکنڈ میں پہنچا دیتے ہیں. تو آل رسول نے امام اہل سنت کو آتے ہی خلافت دے دی. کیوں دی؟ اب آل رسول سے سنیے. آل رسول اپنے پوتے سے فرماتے ہیں کہ سنیے، لوگ یہاں آتے ہیں
میلا کچلا دل لے کر آتے ہیں، دل میں دعوی علم لے کر آتے ہیں، کوئی حسد لے کے آتا ہے، کوئی بغض لے کے آتا ہے، کوئی تکبر لے کر آتا ہے، تو پھر اس کو مانجنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پیوریفیکیشن کرنا پڑتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو مجاہدہ کروانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جوان آئینے جیسا دل لے کے آیا، صاف دل لے کر آیا، تو اب نسبت کی ضرورت تھی، نسبت کی ضرورت تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ بیعت کرتے ہی نسبت حاصل ہو گئی، اسی لیے اسے سب کچھ دے دیا گیا۔ تو علامہ دسوقی رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ امام احمد رضا محدث بریلوی ایسے عالم دین کہ پہلے ہی سے ان کا دل تصوف اور صوفیزم اور سلوک کے لیے تیار تھا، دل صاف تھا، پاکیزہ دل تھا، اسی لیے انہیں ایک لحظے میں ایسے مقامات طے کرا دیے پیر و مرشد نے کہ جس کے وہ مستحق تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ امام احمد رضا محدث بریلوی صرف ایک عالم نہیں تھے، ایک محدث نہیں تھے، ایک فقیہ نہیں تھے، بلکہ امام احمد ان تمام خوبیوں کے ساتھ اپنے دور کے ایک عظیم صوفی تھے، اپنے دور کے ایک عظیم ولی اللہ تھے، بلکہ اپنے دور کے قطب اعظم تھے۔ تصوف میں یہ ہوتا ہے کہ تصوف بولنے کا نام نہیں ہے۔ وجیدین بھائی، تصوف پہ اگر میں تقریر کرنے میں آؤں الحمدللہ گھنٹوں تقریر کروں، تصوف کے مقامات بیان کرنے آؤں، اس کی جو ٹرمز لینگویج ہے اس کی بھی میں تشریح کروں، لیکن اس سے میں صوفی نہیں ہو جاتا۔ ہماری پبلک کیا سمجھتی ہے کہ جو پیر اپنی محفل میں اونچی اونچی باتیں کرے، سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھتے بڑا پہنچا ہوا آدمی، اس سے پہنچا ہوا آدمی نہیں بن جاتا قاضی صاحب۔ اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے باتوں کے صوفی نہیں تھی، بلکہ امام احمد محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے ایسے پابند، بتاؤ ایسی پابندی کہاں ہمیں ملے گی؟ چنانچہ سن ہجری 1339 یعنی آپ کی ہولی ڈیتھ کے صرف چند مہینے پہلے، رمضان کا مہینہ، سفر میں آپ کا انتقال ہے، تو رمضان، شوال، ذی الحج، محرم، سب 6 مہینے پہلے آپ بیمار تھے، رمضان کا مہینہ آ گیا، شریعت نے اجازت دی ہے کہ بیمار بعد میں روزے قضا رکھے، اور اگر زیادہ عمر دراز ہو گیا ہے تو فدیہ دے دے، 2 آپشن۔ مگر امام احمد محدث بریلوی ان آپشنز کے قائل نہیں تھے، وہ رخصتوں کے مسافر نہیں تھے، وہ عزیمت کے مسافر تھے۔ چنانچہ فتویٰ کسی کے رخصت کا دیتے تھے، لیکن خود عزیمت پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بریلی میں رہ کر سخت گرمی، ہاٹنیس ہے، یہاں میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، مگر میں اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، میں جو ہے نینی تال چلتا ہوں، پہاڑ پر، وہاں جاؤں گا، وہاں پر سیزن بھی کولڈ ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، میں روزہ رکھ سکوں گا۔ چنانچہ سارا سامان اٹھایا، صرف کیسا ہالیڈے کے لیے نہیں۔ ینگسٹر سنیں، ہمارا امام ہالیڈے کے لیے نہیں، لوگ مراکش جاتے ہیں، لوگ کہاں ہالیڈے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ہالیڈے کے لیے نہیں، ایک فرض کی ادائیگی کے لیے، ایک فرض ادا کرنے کے لیے اتنے پیسے خرچ کرتے، ہزاروں پیسے خرچ ہوئے ہوں گے اعلیٰ حضرت کے، ایک فرض روزے کو ادا کرنے کے لیے فدیے سے زیادہ پیسے لگے ہوں گے اعلیٰ حضرت۔ بھائی اکیلے تھوڑی گئے ہوں گے، 5-10 علماء ہوں گے، کتابیں ساتھ ہوگی، کھانا پینا، پھر وہاں رہنا، یہ سب خرچہ تو ہوا ہوگا کہ نہیں؟ تو پورا خرچ کس لیے کیا؟ تاکہ رمضان کے روزے قضا نہ ہو جائے، تو پورا مہینہ وہاں رکے اور مکمل آپ نے روزے رکھے۔ تو یہ فرائض کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے کہ امام اعظم محدث بریلوی اس طریقے سے شریعت کا اتباع کرتے ہیں، اور نماز سے آپ کا لگاؤ تو سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان کتنی بلند ہے کہ جس کی جماعت کبھی قضا نہ ہوئی، درد میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نماز نہیں چھوڑتے۔ میں نے یہ واقعہ پہلے ہی بیان کیا، پھر بیان کر دیتا ہوں اشارتاً۔ ایک مرتبہ درد ہوا، کہہ رہے میں نے ظہر کے لیے وضو کیا، 4 سنتیں پڑھی، پین چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، پھر پین آ گیا، پھر فرض پڑھے، پین چلا گیا، یعنی نماز کے دوران پین اور درد چلا جاتا تھا،
نماز سے فارغ ہوتے تھے تو پھر درد آ جاتا. تو یہ کیا تھا دراصل؟ یہ اس واقعے سے ہی امام احمد محدث بریلوی کے تصوف میں اونچے مقام پر فائز ہونے کا پتہ چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا کہ بندہ عبادت کرے تو دو نظریے سے کرے، کہ خدا کو دیکھ رہا ہے یا خدا اسے دیکھ رہا ہے. امام احمد محدث بریلوی احسان کے اس مرتبے پر فائز ہو کر عبادت کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ خدا کے جلووں میں گم ہوتے تھے. ارے جب وہ خدا کے جلووں میں، محبوب حقیقی کے جلووں میں گم ہوتے تھے تو درد کا احساس نہیں ہوتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے کہ امام احمد محدث بریلوی صرف محدث نہیں تھے بلکہ تصوف کے بہت ہی اونچے مقام پر فائز تھے. اور جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہمبل، عاجزی ان کے ساری بات ہوتی ہے. امام اہل سنت ایک مرتبہ ٹرین اسٹیشن پہ گئے، لوگوں نے آپ کے لیے ایک چیئر پیش کی. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ چیئریں آتی ہیں جیسے یہاں کی چیئریں بھی آتی ہیں وہ جس میں آپ لوگ مساج کرتے ہیں، تو ایسے لمبے پاؤں کر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا. تو اعلیٰ حضرت کو ایسی چیئر پیش کی. اعلیٰ حضرت کہنے لگے بڑی متکبرانہ چیئر ہے، یہ تو بڑی پراؤڈ والی چیئر ہے. تو اعلیٰ حضرت بیٹھے، لیکن کیسے بیٹھے؟ بالکل ایسے جھک کر بیٹھے، ایک بندے کی طرح بیٹھے. تو جو چیئر پر بیٹھنے میں بھی تکبر نہ کرے، آئے ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر عام زندگی میں اس کی عزت کے ساری کا عالم کیا ہو. اور مسلمانوں کے ساتھ چاہے مالدار ہو یا غریب کا، سب کے ساتھ ایکوالیٹی کے سلوک کرتے تھے. یہ بھی صوفیاء کا طریقہ رہا. چنانچہ آپ کی بارگاہ میں ایک حجام آتا تھا، بابر آتا تھا، اور ایک بہت رئیس آدمی بھی آتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ رئیس آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور حجام آ گئے. تو آپ نے کہا بھائی ان کے ساتھ بیٹھ جائے. تو اس کو اپنے اسٹیٹس کی پڑی ہوئی تھی مالدار کو، اس کو برا لگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نے اعلیٰ چھوڑ دیا. تو کہا میں بھی ایسے متکبروں کو ملنا پسند نہیں کرتا جو اپنے مسلمان بھائی کو اپنے برابر بیٹھنے نہ دیں. ایسے آدمیوں سے ملنا ہم بھی پسند نہیں کرتے. تو اعلیٰ حضرت کیا یہ نہیں، حجام ہو کوئی بھی برادری کا مسلمان ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت اس کا احترام کرتے تھے، اس کے ایمان کا احترام کرتے تھے، اس کے عقیدے کا احترام فرماتے تھے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صوفیاء کے یہاں ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہت مہربانی اور نرمی سے پیش آیا کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس طریقے سے یہ شریعت کی پابندی. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ شریعت کی پابندی کا عالم یہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل قاضی صاحب مجھے بھی جب تک کوئی مفتی نہ کہے اچھا نہیں لگتا ہے. آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ مسجد کے امام حافظ ہوتے ہیں خالی، جب تک انہیں مولانا اور خطیب میں اعظم اور نہ کہو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. لیکن یہ طریقہ امام اہل سنت کا نہیں تھا. قاضی صاحب یہ واقعہ تھوڑا میں کھل کے بیان کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس سے بہت سی چیزیں ثابت ہوگی. حضرت علامہ حشمت علی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ، جو شعر بے شعر سنت ہے، ان کا بڑا مقام ہے. ان کے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، تقریباً آپ کی ایج اس وقت ہوگی 65 یا 63. اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی ہوگی؟ 63 یا 65 ہوگی. آپ کو ایک دو آدمیوں نے لکھ دیا حافظ مولانا احمد. کیا لکھ دیا؟ حافظ لکھ دیا. انہوں نے سوچا اتنا بڑا عالم ہے تو حافظ تو ہوں گے ہی. یہ خط آیا لیٹر تو اعلیٰ حضرت کام میں، سمجھ رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ میں حافظ نہیں اور لوگ مجھے حافظ کہہ رہے ہیں. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر اپنی واہ واہی چاہتے ہیں. یعنی اللہ نے اس کو بطور پنشمنٹ کے بیان فرمایا ہے کہ جو تم نے کیا نہیں ہے تم اپنی واہ واہی چاہتے ہو. جو کام آپ نے کیا نہیں، جو کام میں نے کیا نہیں، میں نے مسجد بنائی نہیں اور میں انڈیا میں جا کے بتاؤں کہ میں نے 50 مسجدیں بنوا دی، واہ واہ کروا دوں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اس سے تو قرآن میں منع کیا گیا. میں حافظ نہیں ہوں اور لوگ مجھے حافظ کہہ رہے ہیں. تو اب ایسا کرتا ہوں کہ چلو مسلمان گنہگار نہ ہو، لہٰذا حافظ بننے کی کوشش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ تھا، رمضان کا جب 29 شعبان آئی
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب میں عشاء کے لیے وضو کر لوں تو کوئی آدمی آ کر مجھے 1 سپارہ 1.5 سپارہ 1.25 سپارہ سنا دیا، تو کوئی آدمی آتا آپ کو 1.25 سپارہ یا جتنا بھی سننا ہوتا وہ سنا دیتا، پھر کیا ہوتا اعلیٰ حضرت اس سن کر کے اس کو سنا دیتے اور پھر پورا تراویح میں پڑھ دیتے۔ شعر بے شعر اہل سنت فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس طریقے سے 27 رمضان میں پورا قرآن سنا دیا۔ یہ 1337 کا واقعہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کا وصال کب ہوا ہے؟ وہ 1340 میں ہوا ہے کہ نہیں؟ 1341 میں ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال سے چند، یعنی 1340 میں ہوا ہے، سوری، تو یہ چند وصال کے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ وہ یہی تھی یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ اسے پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسی خوبیاں بیان کی جائے ان میں نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ڈر گئے تھے، یعنی بھائی یہ کم بات ہے، تصوف کا کتنا بڑا امام ہے کہ حافظ خالی کہہ دیا تو نظر گئی قرآن پر فوراً کہ قرآن میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جو نہ ہو اس کی آدمی چاہے تعریف تو یہ برا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، تو میں حافظ نہیں ہوں، مجھے حافظ کہہ دیا گیا ہے، لہٰذا میں قرآن کا حافظ ہو جاؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت کتنے گھنٹوں میں حافظ بنے؟ بھائی روزانہ کتنے 1 گھنٹہ لے لیتے ہیں، تو 27 دن ہوئے تو کتنے گھنٹوں میں حافظ ہوئے؟ 27 گھنٹوں میں۔ 27 گھنٹوں میں کتنے دن بنتے ہیں؟ 24 گھنٹے کا 1 دن، گویا کہ آپ 1.5 دن میں حافظ ہو گئے، وہ بھی کتنی عمر میں؟ 63 سال کی عمر۔ ایسا وہ لوگ بیان نہیں کرتے، واضح ایسا واضح بیان کرنا چاہیے کہ وہ جو آدمی کی قوت حافظہ دیکھے، جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے، لیکن جو 63 سال یا 65 سال کی عمر میں کتنا زبردست حافظہ کہ صرف 27 گھنٹوں میں حافظ ہو، تو یہ بھی ایک روحانیت تو ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے صوفی تھے، کہ کس طریقے سے آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ جو نہیں ہے وہ کہلوائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہم نہیں ہے وہ کیوں کہلوائے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فتاویٰ ہے، آپ فتاویٰ رضویہ کو دیکھیں، اسی طریقے سے آپ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب فتویٰ لکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ خالی لکھ دیا کہ جائز ہے ناجائز ہے، نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کسی نے فتویٰ پوچھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فتویٰ لکھتے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ نہیں یہ صرف کسی ایک مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے فتویٰ لکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ اس چند جملے سنیے، اعلیٰ حضرت جب فتویٰ لکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف یا سرکار غوث پاک کی فتوح الغیب کا ایک عکس جمیل ہے۔ یہ اسلوب عالمہ نہیں، اسلوب صوفیانہ ہے، یہ کسی مفتی محض کا قلم نہیں بلکہ کسی ہادی شریعت اور طریقت کا قلم ہے۔ اس طریقے سے آپ فتویٰ لکھا کرتے تھے، جب کسی کی ہدایت کے لیے کلام فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ایک مفتی نہیں بلکہ ایک شریعت و طریقت کا سمندر قلم چلا رہا ہے۔ تو امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تصوف میں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور ان کے مقام تصوف کو اس زمانے کے اولیاء نے تسلیم کیا، عرب و عجم کے اولیاء نے تسلیم کیا، لہٰذا اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں بلکہ اپنے دور کے زبردست صوفی تھے اور صوفی کامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت سے مالا مال فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔